بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. کبھی کبھی اس طرح کے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے کہ کیا فائدہ تقریروں سے اور کیا فائدہ اس طرح کی کوششوں سے، لوگ تو اپنے من کی ہی کرتے ہیں. یہ شیطان بلواتا ہے تاکہ لوگ محنتوں سے رک جائیں، کوششوں سے رک جائیں اور دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں. آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے انسانیت کو یا ملت کو نفع پہنچ سکتا ہے. اس سلسلے کی یہ آیت ہے، پارہ نمبر 27 سورہ ذاریات کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور سے، وذکر، کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے، ریمائنڈر لگاتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، بیداری کی کوشش کرنا، یہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے. آپ نے دیکھا، آپ حضرات نے خود کوشش کی، محنت کی، توجہ دی. مجھے حوصلہ ملا پچھلے 4-5-6 سال سے مسلسل 15 روزہ پروگرام چلتا رہا. پچھلے 1 سال سے ضابطے کے ساتھ نہیں چل پا رہا. تو میں ابھی تازہ 2 واقعے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جنہیں آپ خود سمجھیے بھی اور سنیے بھی اور اس پر عمل درآمد کیجیے. 3-4 سال پہلے کسی بیان کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ دعا وہ جلدی قبول ہوتی ہے جس کے ساتھ آہوزاری ہو، جس کے ساتھ رونا دھونا ہو، جس کے ساتھ تضرع ہو، جس کے ساتھ کیفیت ہو، جس کے ساتھ پیشنس ہو. اس کے لیے میں نے مثال دی تھی کہ 2 آدمی دعا کر رہے ہیں. ایک آدمی بہت مرتب دعا کر رہا ہے، جس میں اشعار بھی ہیں، جملوں کی ترتیب بھی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. اور ایک آدمی اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس سے ایک لفظ نہ کہا گیا، مسلسل سسکتا اور روتا ہی رہا. آپ اپنے طور پر بتائیے، دونوں میں سے کون قریب پہنچا؟ یہ کس کی دعا جلدی قبول ہونے کی امید ہے؟ جس نے کچھ بھی نہیں کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیفیت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے پروردگار کو رو کر کے، گھڑ گھڑا کر کے پکارا کرو اور خاموشی کے ساتھ پکارا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس طرح سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کو سنتے ہیں. اسی ضمن میں نے ایک بات کہی تھی کہ گھر کا جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار کو نماز جنازہ پڑھانا چاہیے. ولی اقرب زیادہ مستحق ہے نماز پڑھانے کے. فرق اس سلسلے میں فرق یہی ہے کہ مجھ سے آپ کہیں گے نماز جنازہ پڑھانے کو تو میں تو کھڑا ہوں گا اور اس کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا. ضروری نہیں ہے کہ میرے اوپر سکتہ طاری ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ میں سسکنے لگوں اور رونے لگوں، میرے اوپر کیف طاری ہو جائے، ضروری نہیں ہے. لیکن ایک بیٹا جس وقت نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے اس کے والد کی نعش ہوگی، جس وجود سے وہ پیدا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتلا دیجئے کہ اسے رونے سے یا سسکنے سے کون روک لے گا، یا اس کے دل کو آہو بکا سے کون روک لے گا.
اور پھر اس سے آگے بڑھیے کہ اگر وہ دعا میں رو دیا تو اس دعا کو انشاءاللہ قبول ہونے سے بھی کوئی نہیں روک پائے. اور نماز جنازہ دعا ہی تو ہے، دعا ہی تو ہے. تو اس کو ایک نوجوان نے نوٹ کیا، مطلب 3-4 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن نوجوان نے اس بات کو نوٹ کیا. نوٹ کرنے کے بعد اس کے والد ابھی چند دنوں پہلے فوت ہوئے ہیں اور پچھلے 6 مہینے سے وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کینسر کے مرض کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لا علاج ہے، اور ابھی تک ڈاکٹروں کی بے بسی سے یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ لا علاج ہے. تو اب ہمارا ذہن تو وہاں تک نہیں گیا، لیکن اس کا ذہن یہاں گیا کہ آج نہیں تو کل میرے والد فوت ہوں گے، تو کیوں نہ نماز جنازہ پڑھانے کی تیاری میں کروں. اس نے میرے سامنے موبائل رکھا اور کہا کہ بھائی جان آپ اس میں نماز جنازہ صحیح تلفظ کے ساتھ ریکارڈ کرا دیجیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں. اس وقت تک بھی مجھے یہ وہم و گمان نہیں تھا کہ اس کی تیاری اس طرح ہے. اور آخر کار تقریباً 15 دن گزرنے کے بعد والد فوت ہو جاتے ہیں. میں موجود ہوں، میری جو رپوٹیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں. مجھ سے بڑے بھائی ایک ادارے کے محتمم ہیں، وہ بھی موجود جنازے میں، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ جنازے کی نماز میں پڑھاؤں. تو آپ یہ سمجھیے میرے لیے تو اتنی خوشی کی بات ہے جیسے میں نے کوئی بیج ڈالا ہو اور اس سے درخت نکل کر کے اس پہ پھل اور پھول آ گئے. تو ظاہر سی بات ہے کسان ایسے وقت کتنا خوش ہوتا ہے پودا لگانے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کو سمجھا گیا اور عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی. اس پورے مجمع میں سے اگر ایک فرد بھی اس طرح سمجھ کر کے اور اس پر عمل درآمد کرتا ہے تو میرے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. نوجوان نے کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھائی. یہ بڑا میسج ہے، یہ بڑا میسج ہے، اور اس طرح کے میسیجز تیار ہونا چاہیے. ہر باپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرے کہ کم از کم وہ آخری دعا جو فرض علی الکفایہ ہے اس کے لیے اس کا بیٹا ہی تیار. وہ عصبات میں ہے، ولی بھی ہے. تو اس کو میں نے قرآن کریم کی اس آیت سے جوڑا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت قبول کرنے والے لوگ ہیں، اور ایمان والوں کو نصیحت کارآمد ہوتی تھی. ورنہ حالات تو آپ جانتے ہیں، بیٹا جتنی بڑی پوسٹ پہ ہوگا، بیٹے کی جتنی ریپوٹیشن یا اس کا اسٹیٹس جتنے ہائی لیول کا ہوگا اتنا ہی وہ دعا سے دور ہوگا. اگر کسی باپ کا بیٹا IAS PCS ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنازے کی مجلس میں 10 نان مسلم کھڑے ہوں گے جو اس کے پاس شوق ویکت کرنے آئے ہوں گے، تعزیت کرنے آئے ہوں گے. اب اس میں اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ان سب کو چھوڑ کر کے اس پروٹوکول کو نظر انداز کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے. مطلب بات کو گہرائی سے دیکھیے گا، ایسے حالات آپ کو ملیں گے کہ وہ کھڑا ان لوگوں کو بریف کر رہا ہوگا یا ان لوگوں کے پیغامات تعزیت کو وصول کر رہا ہوگا، اور نماز جنازہ محلے کا امام پڑھا کے چلا جائے. اس سے بڑی بدنصیبی کسی باپ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. کتنا ہی بڑا IAS ہو، PCS ہو، وزیر اعظم ہو گیا، پریزیڈنٹ ہو گیا ہو کہیں کا، لیکن اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے. اولاد کی جو گتیودیاں ہیں، اولاد کے جو اعمال ہیں، اولاد کا جو کردار ہے، اس کا اثر فوت شدہ والد پہ پڑتا ہے. بلکہ جامع صغیر کی روایت کہ ہفتے میں 2 مرتبہ اولاد کے اعمال باپ والدین کے سامنے پیش ہوتے ہیں. آپ بتائیے، لنک دیکھیے آپ. اگر یہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا بیٹا رشوت لے رہا ہے، آپ کا بیٹا جوا کھیل رہا ہے، آپ کا بیٹا سٹا لگا رہا ہے، آپ کا بیٹا لوڈو میں پیسہ لگا رہا ہے، اگر یہ خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے تو وہ تو وہاں بھی تکلیف میں ہے، وہاں بھی تکلیف میں. او ولد صالح یدعو لہ. حضور نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو سب چیزیں اس سے الگ ہو جاتی ہیں، مگر 3 چیزوں کا رابطہ اس سے باقی رہتا ہے. اس میں ایک ایسا بیٹا، ایسی اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اس سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے، پورا پہنچتا ہے. تو جو لوگ اپنے والدین کے لیے پڑھتے رہتے ہیں یا قبروں پہ جا کر کے تلاوت کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے فرمایا، من زار قبر ابویہ یوم الجمعہ کتب برا.
کہ جو آدمی اپنی زندگی میں والدین کا نافرمان رہا ہو اور والدین کے حقوق ادا نہ کر پایا ہو، ادائیگی حقوق میں کوتاہی ہوتی رہی ہو، انتقال کے بعد اگر اسے احساس ہوتا ہے تو اس کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر جمعے کو ان کی قبر کی زیارت کر لیا کرے، تو اس شخص کو فرما بردار لکھ دیا جائے گا، کتب برا، اسے فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔ اور دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ اس کے والدین کے جو دوست اور احباب ہیں ان کے ساتھ وہ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا اس کے والد کیا کرتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں کہ جس سے وہ فرما بردار لکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت اچھی کوشش تھی، اور اس کوشش پر مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہو سکتی کہ میں نے ایک بات کہی، اس کو قبول کیا گیا۔